اس مہینے کے 3 عشرے ہیں۔ پہلے عشرے کو رحمت کا نام دیا جاتا ہے، دوسرے کو مغفرت کا، اور تیسرے کو جہنم سے خلاصی کا۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں ان 3 عشروں کی، جن میں سے ایک حکمت علماء کرام نے یہ فرمائی ہے کہ جیسے 3 عشرے اللہ نے رمضان کے بنا دیے، انسان بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ شخص جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتے، پورا سال جو سال گزارا اس نے، اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، اعمال ہی اعمال ہے، اعمال ہی اعمال ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کی زندگی میں نیکیاں غالب ہیں، گناہ تو ہیں لیکن چھوٹے موٹے گناہ ہیں، چھوٹے موٹے لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جس کی زندگی کبیرہ گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب تینوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے فراہم کر دیے اس مہینے کے اندر۔ جو شخص تو وہ ہے جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، اعمال صالح کرنے والا ہے، سارا سال اس نے نیک اعمال کیے، اس کے لیے تو رمضان المبارک کے پہلے دن سے ہی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ پہلا عشرہ رحمت ہے کہ رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، برکتوں کا ظہور اس کی زندگی میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا وہ فرد آتا ہے جس کی زندگی میں ہلکے پھلکے گناہ بھی ہیں، تو اس کے لیے ابتدائی جو عشرہ ہے یہ گناہوں کو کفارہ ہے کہ کچھ روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے، ان روزوں کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کچھ روزے رکھنے کے بعد اب اس کے گناہ معاف ہو گئے، اب اس کے لیے بھی جو مغفرت اور رحمت شروع ہو گئی۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبیرہ گناہ کر کے اللہ اپنے آپ کو جہنم کے کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیا، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ پہلے شروع میں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم والا معاملہ فرمائیں گے، نرمی والا معاملہ فرمائیں گے، ان کے گناہ بخشتے جائیں گے، ان کے گناہ کم ہوتے جائیں گے، آخر کار گناہ اس کے ختم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جائیں گے، اور آخری عشرے تک جب وہ پہنچے گا تو وہ بھی جہنم سے نجات پا چکا ہوگا۔ یعنی جس نے سارا سال اعمال کے ساتھ گزارا، پہلے دن سے اس کی زندگی میں برکت رحمتیں ہونا شروع ہو گئیں، جس سے کچھ لغزشیں ہوئیں، کچھ دن گزارنے کے بعد اگلے عشرے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا ہوا تھا وہ بھی اس مہینے میں لگا رہا، آہستہ آہستہ اس کے گناہ بھی کم ہوتے گئے، یہاں تک کہ آخری عشرے تک جب وہ پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جہنم سے نجات عطا فرمائی۔ روزانہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے افطار کے وقت خلاصی ملتی ہے۔ تو روزانہ اللہ سے تمنا کرنا افطار کے وقت کہ اللہ اب تو 10 لاکھ جہنمیوں کو، قیدیوں کو چھوڑنے والا ہے، یا اللہ اگر میرا نام اس میں شامل ہے، یعنی میں بھی اگر جہنمیوں کی فہرست میں ہوں تو یا اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر لے، اور اگر نہیں ہوں تو یا اللہ اپنے لطف و کرم سے مجھے اس سے بچائے رکھنا۔ تو یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، یہ مہینہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے ہے، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگنے کے لیے ہے، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جنت الفردوس مانگا کرو اور جہنم سے پناہ مانگا کرو۔